بھارت کا جھوٹ، ٹھٹھا میں پاک چین فوج کی ہوائی مشقیں، پاک آرمی انڈیا کو سبق سکھانے کے لیے تیار، اور انڈیا کی مزاح کن باتیں۔ کیا انڈیا 1965 بھول گیا ہے؟ پاک فوج ایک بار پھر سے انڈیا کی دھرچیاں اڑانے کے لیے تیار۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویژن 1 ٹی وی۔ ویسے تو یہ ہر سال ٹریننگ کرتے ہیں، مگر اس دفعہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بھارت پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ ایک جنگ کی شکل میں کھڑا ہے۔ اب ویژن 1 ٹی وی آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان، چین اور بھارت اپنی فضائی فوج کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں۔ ہم آپ کو پھر ایک بار بتاتے چلیں کہ کالا باغ میں جو لڑائی ہوئی، جو آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان لڑی گئی، دونوں ممالک کی اتنی بڑی فوج نہیں تھی۔ اس جنگ کے دوران کوئی فضائی حملہ نہ دیکھا گیا۔ ہاں، مگر آذربائیجان نے صحیح وقت پر اپنے ڈرونز استعمال کیے اور وہ جنگ جیت گیا۔ فضائی حملہ موجودہ دور کے اندر کسی بھی جنگ کو جتوانے کے لیے اہم ترین چیز تصور کیا جاتا ہے، اس لیے تینوں ممالک اپنی فضائی فوج پر توجہ دے رہے ہیں۔ بھارت نے رفال طیارے بھی حاصل کر لیے ہیں اور ان طیاروں کے ملنے کے بعد ان کی طاقت بڑھ گئی ہے۔ ان کی ایئر فورس کافی مضبوط ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کافی گئے گزرے ہیں۔ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، مگر ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ تر بھارت کا دفاعی ساز و سامان پرانی نوعیت کا ہے اور وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ ادھر پاکستان کی پوری ایئر فورس بھارت کو دیکھ کر ڈیزائن کی گئی ہے کہ انہیں ٹیکل کس طرح کرنا ہے، لہٰذا پاکستان نے اپنے F-16 اور دیگر طیارے بھارت کی ٹکر کے لیے رکھے ہیں تاکہ جب بھی بھارت کے ساتھ مقابلہ ہو تو وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ چائنا تو پاکستان اور بھارت سے بہت آگے ہے، وہ اپنے جہاز خود بناتا ہے۔ ان کے پاس J-20 اور ان کے پاس بامبرز اور لڑاکو جیٹس بھی ہیں۔ سنگل اور ڈبل انجن دونوں طرح کے جہاز موجود ہیں۔ ان کے اندر جدید قسم کے میزائل سسٹم لگے ہوتے ہیں۔ ان شارٹ چین کے پاس کمال کے طیارے ہیں اور وہ کافی پاورفل بھی ہے۔ پاکستان اور بھارت میں فرق پڑتا ہے تو پائلٹس کا، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے پائلٹس بھارت کی نسبت بہت زیادہ بہترین ہیں۔ اسرائیلی پائلٹس دنیا میں بہترین پائلٹس شمار کیے جاتے ہیں اور پاکستان کو ان پائلٹس کی ٹکر کا کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی پائلٹس اسرائیلی پائلٹ سے بھی بہت زیادہ اچھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پائلٹ صرف پاکستان کے نہیں، دنیا کے بہترین طیارے بھی اڑاتے ہیں، مگر بھارت میں پائلٹس کا ایشو ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قطر میں پاکستان کے پائلٹس طیارے اڑاتے ہیں۔ قطر والوں نے رفال طیارے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس F-15 ایگلز بھی ہیں اور ان کے پاس یورو ٹائفونز بھی ہیں، اور یہ تمام تر جہاز پاکستانی پائلٹس اڑاتے ہیں۔ اردن، بحرین، عمان، مصر، کویت، سعودی عرب اور UAE تک کی ایئر فورسز میں پاکستانی پائلٹس ہیں اور یہ رفال طیارے اڑاتے ہیں۔ بھارت نے جو رفال طیارے اب لیے ہیں، پاکستان کے پائلٹس مختلف ممالک کی ایئر فورس میں اڑاتے نظر آتے ہیں، جو کہ جدید ترین طیارے تصور کیے جاتے ہیں۔ پاکستانی پائلٹس نہ صرف انہیں اڑاتے ہیں بلکہ اس میں منفرد مہارت بھی رکھتے ہیں۔ بھارت اپنے ملک میں بہت زیادہ ٹریننگ کے باوجود اچھے پائلٹس پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ اللہ کا انعام ہے اور اس کا خاص کرم ہے کہ پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک پاکستان میں بہترین پائلٹس کا ہونا ہے۔ ساری دنیا ہمارے پائلٹس کو مانتی ہے کہ یہ بہترین پائلٹس ہیں۔ کسی جنگ یا مس ایڈونچر کی صورت میں پاکستان اور چین ایک دوسرے کے ایئر بیسز بھی استعمال کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے۔ جنگ کا ماحول بن رہا ہے۔ اب کیا جنگ شروع ہو جائے گی، کب ہوگی، کچھ پتہ نہیں، لیکن اگر بھارت اسی طرح للکارتا رہا تو اس کے اثرات بہت جلد مرتب ہوں گے۔ پاکستان نے اپنی حکمت عملی پوری کر لی ہے اور ادھر چین نے بھی کر لی ہے، کیونکہ اگر جنگ ہوئی تو چین بھی درمیان میں کود پڑے گا اور انڈیا کو USA اور آسٹریلیا سے امید ہے۔ لیکن کیا وہ اتنی دور سے اپنی آرمی اور اپنے جہاز لے کر آئیں گے؟ اس کے لیے انہیں سوچنا پڑے گا، اور ٹرمپ کے جانے کے بعد امریکہ انڈیا کی مدد کو آئے گا یا نہیں، وہ جو بائیڈن کی قیادت میں اس پر سوچیں گے ضرور۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو کون کون سے ممالک کس کس کی مدد کو اترتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔